بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی عظیم مہربانی پر اس عظیم مالک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم گنہگار بندوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے تراویح کی 20 رکعتوں میں روزانہ قرآن کریم کے متعینہ حصے کو سنتے رہے، اور آج الحمدللہ 24ویں کی شب میں اس عظیم کلام کی تکمیل ہوئی، سننا مکمل ہوا۔ تراویح جاری رہے گی جب تک کہ چاند نمودار نہ ہو جائے۔ بزرگوں، یہ کلام الہی قرآن کریم اتنی اونچی چیز، اتنی قیمتی چیز، اتنی عظیم دولت ہے کہ اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ رب کی باتیں ہیں، اور اس کائنات میں یہ کلام اپنی تمام اوریجنلٹی کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ موجود ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک پوری صداقت اور حقانیت کے ساتھ موجود رہے گا۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے، اور قیامت تک کی انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہا ہے اور انجام دیتا رہے۔ بزرگوں، جب ہم اللہ رب العالمین کا اس عظیم نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں تو اس موقع پر ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ امت مسلمہ کا ایک ایک بچہ اپنے رب کے کلام کو پڑھنا بھی جانے گا، سمجھنا بھی جانے گا، اور اس پہ عمل کرنا بھی جانے گا، اور اس کے مطابق امت کی دعوت کا سلیقہ بھی جانے گا۔ جب ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ان بنیادوں پر آراستہ کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو انشاءاللہ ترقی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے صدقہ طفیل حضرات صحابہ کو عزت عطا کی تھی، سربلندی عطا کی تھی، اسی طرح اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی عزت اور سربلندی عطا کرے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آقا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا: ان هذا الكتاب يرفع الله به اقواما ويضع به آخرین، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ تعالی اس پہ عمل پیرا ہونے والے کو عزت عطا کرتا ہے، اور ان لوگوں کو
ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے جو قرآن کریم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ وہ کلام ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، یہ اپنے پڑھنے والوں کی، تلاوت کرنے والوں کی، محبت رکھنے والوں کی، تفسیر کرنے والوں کی اور تجوید کے ساتھ پڑھنے والوں کی، تبلیغ کرنے والوں کی سفارشی بنے گا۔ جبکہ اس کو چھوڑنے والے، اس کے حقوق کو پامال کرنے والے، اس کی تلاوت کو چھوڑنے والے، اس کے تدبر کے چھوڑنے والوں کے خلاف یہ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر کرے گا، عدالت میں مقدمہ کرے گا۔ وقال الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا تھا۔ میرے بھائی یہ زندہ جاوید کتاب ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، یہ جس قلب کے ساتھ یہ جڑ جاتا ہے، جس قلب کا رشتہ اس کلام سے جڑ جاتا ہے، اس میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ تھی کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس زمانے میں جو لوگ خود نہ تھے، جو راہ پہ اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عرب کہ وہ بدو، پتہ نہیں کون کون سی بیماری دنیا میں نہیں تھی جو ان میں نہیں پائی جاتی تھی۔ وہ ڈاکہ زن تھے، وہ رشوت خور تھے، وہ مشرک تھے، وہ بتوں کے پوجنے والے تھے، وہ چور اچکے تھے، لیکن قرآن کریم نے وہ انقلاب برپا کیا کہ پوری انسانیت کے ہادی بن گئے، وہ راست کو بن گئے، وہ سچے گفتار والے بن گئے، وہ امانت اور پاک باز بن گئے۔ میرے بھائی یہ قرآن کریم کا وتیرہ ہے، یہ شعار ہے کہ جس کا تعلق اس قرآن سے جڑے گا اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ اس کائنات کی تمام چیزیں اللہ کے حکم سے بنی ہوئی ہیں، مخلوق ہیں، لیکن یہ کلام مخلوق نہیں ہے بلکہ ہمارے رب کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ یہ لازوال ہے، یہ قدیم ہے، اس میں تغیر نہیں آ سکتا۔ کائنات کی تمام چیزیں بدل جائیں گی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بہرحال تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اپنی نسلوں کا تعلق ہم قرآن کریم سے جوڑیں۔ اگرچہ یہ خطاب اور تقریر کا موقع نہیں ہے، لیکن الحمدللہ محمد پور ناگدے کی اس جامع مسجد مدینہ مسجد میں تراویح کے بعد تفسیر کا معمول ہے، تو جتنی دیر میں تفسیر ہوتی ہے آج تفسیر کی جگہ پہ کچھ معروضات پیش کی جا رہی ہیں جو سب سے پہلے بولنے والے کے لیے مفید ہوں اور پھر امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں پیغام ہو۔ تو ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ ہمارے امت کا ایک بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ مضبوط نہ ہو۔ وہ قرآن پڑھنا بھی جانے، وہ قرآن سمجھنا بھی جانے اور قرآن پہ عمل کرنا بھی جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارع ہیں، آپ کو قرآن کی تشریح کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کی شرح ہے، اس سے بھی روشنی اٹھانا ہے، اس سے بھی مستفید ہونا ہے۔ دوسری چیز یہ فطروں کا زمانہ ہے، ہر طرف اسلامی شناخت پہ، اسلامی پہچان پہ، اسلامی اوقاف پہ، اسلامی مدارس پہ، اسلامی شعار اور تہذیب کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اور یہ وقت امینڈمنٹ بل 2024 وقت ترمیمی بل جو پارلیمنٹ میں پیش کیا جا چکا ہے اور کسی بھی دن وہ پاس ہو سکتا ہے، اللہ نے کرے کہ وہ دن آئے تو ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور اس کے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے اکابر سڑکوں کو آباد کر رہے ہیں، انہوں نے جنتر منتر پہ دھرنا دیا، اور یہاں پٹنہ کے گردنی باغ میں یہ ہمارے اکابر جو خانقاہوں کو آباد کرنے والے ہیں، یہ سڑکوں کو آباد کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ مسئلے کی حساسیت کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے حساسیت ہے کہ اب ہمارے اوقاف جو ہماری سب سے بڑی پونجی تھی وہ محفوظ نہیں رکھ پائیں گے۔ مساجد، مدارس، قبرستان، کربلا، تعزیہ گھر، درگاہ، خانقاہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ گورنمنٹ کے مشنری کے زد میں ہوں گے اور کسی بھی وقت کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کرے کہ وہ دن آئے، لہذا ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔
آنے والے ماہ و سال فتنوں کے ماہ و سال، اور فتنے کے زمانے میں اسی وقت ہم کامیاب ہو سکتے ہیں جب اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، اور اللہ کی مدد اس وقت شامل حال ہوگی جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا، اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا، رسول اللہ کی سنت کا حق ادا نہیں کیا، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت ہم سے مایوس ہو جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت ہم سے مایوس ہو جائے گی تو پھر ہم 2 ٹکے کے بیگن ہو جائیں گے، جگڑے پر کا بیگن جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائی آئیے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے، اندازے گلستہ پیدا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خواہ ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو ہم چاہتے ہیں عزت کی زندگی، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي، کہ غلبہ میرے لیے ہے اور ہمارے رسول کے لیے ہے اور رسول کی امت کے لیے ہے، غلبہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑیں، اکابر کے بتائے ہوئے نقوش پاک کی جستجو کریں، اس کے مطابق چلیں۔ انشاءاللہ یہ رمضان مبارک کے آخری ایام گزر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ مسجدیں ویران ہو رہی، مسجدیں ویران ہو رہی۔ تراویح کے ختم کو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس سارا کچھ ختم ہو گیا۔ میرے بھائی ایسا نہیں، یہ اخیر عشرے کی راتیں ہیں، یہ آخری عشرہ، اس کا دن رات اتنا عظیم ہے کہ اس کی قسم کھائی گئی، اس کی قسم کھائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان کیا، اللہ کے رسول نے اس کی عظمت کو بیان کیا، لیکن ہم اس کی عظمت کو نہیں جانتے۔ ہمارے مرد، ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں مارکیٹوں کو آباد کر رہی ہیں، یہ راست رویہ نہیں ہے۔ یہ بنیے جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اور جو پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، آپ ان کو بارے نیارے کر رہی ہیں، اور یہ بھول جا رہی ہے کہ ہمارے وجود پہ خطرہ ہے۔ بھائیو آئیے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا راستہ، ہم اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے، اللہ کے نبی کی سنت سے، اللہ کے نبی کے اسوہ سے مضبوط کریں گے، اور یہ باقی آنے والے دن اللہ سے خوب مانگیں، اتنا مانگیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایسا توبہ کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ توبہ کریں گے نہیں، انشاءاللہ آج کی مجلس میں بھی توبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے سیئات کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری بدعملیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہمیں بھٹکی ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اللہ تعالیٰ ہم جیسے بھٹکی ہوئے آہو کو اللہ تعالیٰ حرم کی راہ دے۔ اور آخری بات اس مرحلے پہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں مدارس کے نمائندگان، اس کے سفیر، اس کے مفسر آئے ہوئے ہیں آپ کے محلے میں، یہ جو بھی ہوں ان کی نسبت بہت عظیم ہے، مدارس کی طرف نسبت ہے، ان کی قدردانی کریں، جو کچھ بھی ممکن ہو تعاون بھی کریں، اور مدرسوں کو اپنا اثاثہ سمجھیں۔ یعنی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ اتراکھنڈ کے سینکڑوں مدارس پہ تالے لگ چکے ہیں، پتہ نہیں کب کس کی باری آ جائے، اور مدارس کے افراد سے بھی ہم کریں گے کہ آپ بھی اپنے معاملات کے ساتھ کتاب کو تنچ رکھیں، مضبوطی کے ساتھ سسٹم کو چلائیے، قانونی طور پہ آپ مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک اللہ کی مدد سے آپ لڑ سکتے ہیں، آپ استقامت کے ساتھ دفاع کر سکتے ہیں۔ تو آپ ان مدرسوں کو اپنا سرمایہ سمجھیے، ان کی مدد کیجیے، دامے درمے سخنے جیسے بھی ہو، ان مدارس کی مدد کیجیے، اور ان کے دفاع کے لیے آپ تیار رہیے، اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ بزرگوں، رمضان کی یہ رونق چند دنوں کا مہمان ہے رمضان، لیکن صرف رمضان میں ہم مسجد کو آباد کرنے والے اگر ہیں اور باقی 11 مہینے ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو یہ مسجد ہمارے لیے بد دعا کرتی ہے، لہذا ان کو ویران نہ ہونے دیں،
مسجد کو اپنے سجدوں سے سجائیں، آباد رکھیں۔ مسجد جس محلے کی جتنی آباد ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو اتنا آباد رکھے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ پوری خیانتداری کے ساتھ ادا کریں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ جب آپ صدقے کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کم مال میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقہ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ سود خوروں کو آپ پر مسلط کر دے گا اور آپ کے خون کو چوس چوس کر کے وہ پی جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت پہ شکر ادا کیجیے، اور شکر یہ ہے کہ صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس رمضان کے صدقہ تحفے اور عظیم کلام قرآن کریم کے صدقہ تحفے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالی ہماری بگڑیاں بنا دے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں جو آج کی مجلس میں موجود نہیں ہیں لیکن وہ آپ سے دعاؤں کی امید رکھتے ہیں۔ آپ دعا کریں اس ملک میں ملت اسلامیہ کے شعار کی حفاظت کے لیے، آپ دعا کریں ہمارے ان مجاہدین کے لیے جو مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے اس ماہ مقدس میں یہودی ظالموں سے اور دنیا کے ڈکٹروں اور جابروں سے ٹکرا رہے ہیں، اپنے خون اور اپنی جان کی اور اپنی نسلوں کی قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے مجاہدین کی حفاظت فرمائے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ ہمارے مساجد، مدارس، مقابر اور تبلیغی مراکز اور جو بھی دینی شعار ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک میں ان سب کی حفاظت فرمائے۔